زاویہ نایاب کو کال کرتا ہے اور اسے بتاتا ہے کہ میری زندگی میں لڑکیاں تو بہت ساری آئیں، لیکن آئی سویئر کہ ان میں سے کسی سے بھی میں نے کبھی شادی کا فیصلہ ہی نہیں کیا، اور نہ ہی مجھے کوئی لڑکی اتنی پسند آئی کہ اس سے شادی کروں۔ یہ فیصلہ میں نے صرف تمہیں دیکھ کے ہی کیا۔ تم مجھے باقی لڑکیوں سے بہت ہی ڈفرینٹ لگی۔ نایاب، جو کہ لوگوں سے بات کرتے ہوئے بھی ڈرتی ہے، وہ تو زاویہ کی اتنی رومانٹک باتیں سن کے ویسے ہی گھبرا جاتی ہے اور اس کو زیادہ جواب بھی نہیں دے پاتی، بلکہ زیادہ تر خاموش ہی رہتی ہے۔ زاویہ کو بھی اصل میں تو نایاب کی یہی باتیں ہی پسند آتی ہیں، جو وہ اتنی شرمیلی، سلیقہ مند اور اس کی دادی کے مطابق ایک پرفیکٹ لڑکی تھی۔ ادھر تانیہ، جو کہ زاویہ کو بچپن سے پسند کرتی ہے، وہ تو گھر آتے ساتھ ہی سب کچھ تہس نہس کر دیتی ہے۔ اس کی ماں بھی اسے دیکھ کے پریشان ہوتی ہے کہ یہ تو ابھی زاویہ کے گھر میں کیک لے کے گئی تھی، آخر ایسا کیا ہو گیا کہ واپس آتے ساتھ ہی اتنے شدید غصے میں ہے۔ ماں اسے پوچھتی رہتی ہے کہ ہوا کیا ہے تانیہ؟ تو تانیہ بتاتی ہے کہ میرے تن بدن میں بالکل آگ لگی ہوئی ہے۔ تانیہ کہتی ہے کہ میرا تو دل چاہ رہا ہے کہ میں ساری دنیا تہس نہس کر دوں۔ ماں پوچھتی ہے کہ ایسا آخر ہو کیا گیا ہے، کون سی قیامت ہو گئی ہے؟ تم تو بڑے اچھے موڈ میں یہاں سے گئی تھی۔ تانیہ بولتی ہے کہ قیامت ہی تو آ گئی ہے ماں، زاویہ شادی کرنے جا رہا ہے، اور وہ بھی اتنی معمولی لڑکی سے جو میری جوتی کے برابر بھی نہیں۔ مجھے لگا تھا کہ زاویہ کو مجھ سے محبت ہے، پر شاید وہ ابھی تک سمجھ نہیں پا رہا، لیکن یہ تو میں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ میرے مقابلے میں وہ لڑکی زاویہ کو جیت کے لے جائے گی، جس سے مجھے تھوڑا سا بھی ڈر بھی نہیں تھا۔ پتہ نہیں اس میں کیا نظر آ گیا زاویہ کو، ورنہ اس لڑکی کو تو کوئی آنکھ بھر کے دیکھنا بھی نہیں چاہے گا۔ تانیہ کی ماں اپنی اکلوتی بیٹی کو اس طرح ٹوٹتا بکھرتا دیکھ کے برداشت نہیں کر پاتی، اور اپنی بہن کو کال کرتی ہے اور بہت کچھ سنا دیتی ہے۔ ادھر نگار بیگم، جو کہ خود اس لڑکی سے پریشان ہوتی ہیں، وہ اپنی بہن کو بتاتی ہیں کہ مجھے تو خود وہ لڑکی بالکل پسند نہیں آئی، اور نہ ہی میں زاویہ کا اس کے لیے رشتہ دیکھنے کی خواہش مند ہوں۔ یہ تو دادی نے ہی اپنی دوست کی پوتی کے ساتھ زاویہ کو پتہ نہیں کیسے پھنسا دیا ہے، پر ساتھ ہی وہ تانیہ کی ماں کو یہ تسلی بھی دیتی ہے کہ میں اس لڑکی کو بڑے غور سے دیکھ آئی ہوں، میرے بیٹے کی پسند ویسی ہو نہیں سکتی، یہ بس کچھ روز کی اٹریکشن ہے۔ اگر ہم اس کے اگینسٹ جائیں گے اور زاویہ کو اسے دور کرنے کی کوشش کریں گے، تو ہو سکتا ہے کہ اس کو زیادہ اٹریکشن محسوس ہو اس لڑکی میں۔ اس لیے میں نے بھی ہتھیار پھینک دیے ہیں، کیونکہ میں جانتی ہوں کہ وہ لڑکی تو خود بھی زاویہ کے دل سے بہت جلد ہی اتر جائے گی، اور اس رشتے سے میں زیادہ اگینسٹ اس لیے نہیں ہو پائی کیونکہ تم جانتی ہو کہ ساری جائیداد بی جی کے نام ہے، وہ اگر چاہیں تو اس سے ہمیں بالکل بے دخل کر سکتی ہیں، اور وہ ہیں بھی ایسی کہ کسی ٹرسٹ کو بھی دے دیں شاید ساری جائیداد، پر اتنا زمانہ گزر گیا ہے ہمیں ان کے ساتھ، لیکن ابھی تک بھی وہ ہمارے نام نہیں کرتی ہیں، اور مجھے تو وہ پسند بھی نہیں کرتی ہیں، تو اسی لیے فی الحال ان کی ہاں میں ہاں ملا رہی ہوں۔ پر اپنے ہسبینڈ کو وہ صاف دھمکی دے دیتی ہیں کہ اگر اس لڑکی سے شادی کروانے کے باوجود بھی بی جی نے اگر اپنی جائیداد ہمارے نام نہ لگائی تو یاد رکھنا، اس لڑکی کو اس گھر سے بھگانے میں 2 سیکنڈ بھی نہیں سوچوں گی۔ ادھر درِ نایاب بھی اتنی ایکسٹرا معصوم ہوتی ہے، اوپر سے اس کی بھابھی جو کہ اس رشتے کے لیے جیلس ہو رہی ہے کہ اس کی بہنوں کے لیے بھی ایسے رشتے نہیں آئے۔ پتہ نہیں اس لڑکی نے ایسا بھول پن دکھا کے کیسے اس بندے کو پھنسا ہی لیا کہ وہ اس کے ساتھ شادی کے لیے بھی تیار ہو گیا اور اپنے پیرنٹس کو بھی لے کے آ گیا ہے۔ بھابھی سے تو یہ بات ہضم ہی نہیں ہو پائے گی، اور وہ مختلف چالیں چلے گی تاکہ درِ نایاب سسرال میں جانے سے پہلے ہی سب کی ناپسندیدہ ہو جائے اور سب کے دل سے بالکل اتر جائے۔ ادھر درِ نایاب بھی اتنی بے وقوف ہے، وہ جانتی بھی ہے کہ بھابھی اس کو ہمیشہ الٹی پٹیاں ہی پڑھاتی ہے، پھر بھی بھابھی کے بتائے ہوئے سارے کام وہ شروع کر دے گی۔ اس کو ابھی تک سمجھ نہیں آیا کہ بھابھی اس سے بالکل مخلص نہیں ہے۔ بھابھی نے یہ بھی دیکھ لیا ہے کہ نگار بیگم اس رشتے سے بالکل خوش نہیں، ساتھ کے ساتھ اس کو دادی کے علاوہ زاویہ کے باپ اور اس کی بہن کا بھی رویہ بہت اچھا نہیں لگتا ہے درِ نایاب کے ساتھ، تو وہ سمجھ جاتی ہیں کہ یہ صرف زاویہ کی پسند ہے، اور وہ اب اسی بات کے پیچھے پڑ جائیں گی کہ کیسے زاویہ کی نظروں سے اس کو گرا دیا جائے۔ زاویہ جس کو واقعی ہی درِ نایاب اتنی پسند تو کبھی نہیں آئی کہ وہ اس سے شادی کر لے، یہ تو حالات ایسے پیش آ گئے کہ وہ بار بار اس کے سامنے آ جاتی تھی، اور زاویہ کو محسوس ہونے لگا کہ شاید یہ اللہ میاں کی طرف سے کوئی اشارہ ہے کہ یہ لڑکی جب بھی مصیبت میں ہوتی ہے اللہ میاں مجھے سامنے بھیج دیتے ہیں اس کی مدد کے لیے،
اور پھر ایک دفعہ اس کے گھر والے اس پہ اتنے الزامات لگا دیتے ہیں تو وہ ہمدردی میں آ کے حامی بھر لیتا ہے کہ وہ اس سے شادی کر لے گا، اور وقتی اٹریکشن محسوس ہوتی ہے کہ یہ لڑکی باقی لڑکیوں سے کتنی مختلف ہے، لیکن شادی ہوتے ساتھ ہی اس کو درِ نایاب کی وہی باتیں بہت ہی بری محسوس ہونے لگ جائیں گی جو کبھی اس کی خوبیاں لگتی تھیں۔ پھر درِ نایاب کی بھابھی بھی زاویہ کے کان اس طرح بھرتی رہے گی جیسے درِ نایاب تو بالکل ہی کوئی بونگی لڑکی ہے، اس کو زمانے کی بالکل بھی عقل نہیں۔ ادھر زاویہ کے سب گھر والے بھی درِ نایاب کے اگینسٹ ہیں، تو زیادہ ٹائم نہیں لگے گا سب کے لیے زاویہ کے دل سے درِ نایاب کی اٹریکشن کو ختم کرنے کا۔ لیکن درِ نایاب اپنے گھر میں بھی بے حد کام کرتی تھی اور سب کی بہت باتیں سنتی تھی، اس کے باوجود بھی ایک لفظ تک زبان پہ نہیں لے کے آتی تھی۔ وہ سسرال میں بھی سب کی باتیں سننے کے باوجود بھی سب کا دل جیتنے کی کوششیں کرتی رہے گی، اور دادی کا دل تو وہ پہلی ہی نظر میں جیت چکی تھی۔ سسرال میں صرف ایک دادی ہی ہوں گی جو درِ نایاب کو دل سے پسند کریں گی، اور جب بھی وہ لوگوں کی باتوں سے دل برداشتہ ہو جائے گی وہ دادی کے پاس ہی پہنچ جائے گی۔ اس کو زاویہ کی دادی بھی بالکل اپنی دادی کی طرح ہی محسوس ہوتی ہیں، جو ہر مصیبت میں اس کے آنسو سنبھال لیتی ہیں۔ زاویہ کی دادی اس کو گائیڈ کرتی رہیں گی کہ کس طرح اپنے ہسبینڈ کا دل جیت سکتی ہے، اور وہ ہر ممکن کوشش کرے گی۔ زاویہ کے لیے اپنے ہاتھ سے کھانے بھی بنائے گی، نوکر ہونے کے باوجود بھی وہ زاویہ کے سارے کام خود ہی سنبھال لے گی۔ پر زاویہ جس کو پہلے یہ معصوم سی لڑکی پسند آ گئی تھی، اب وہ اس کو اپنے ساتھ میٹنگز میں اور پارٹیز میں لے کے جاتا ہے، لیکن وہاں پہ بھی درِ نایاب الٹی سیدھی حرکتیں کر کے کچھ نہ کچھ خراب کر دیتی ہے، اور بالآخر زاویہ کو بہت شدید غصہ آتا ہے اس پہ، اور وہ اس سے کافی ڈانٹ بھی دیتا ہے کہ تمہیں تھوڑی سی بھی لوگوں میں اٹھنے بیٹھنے کی تمیز نہیں سکھائی کسی نے، آخر کالج یونیورسٹی تک تو جاتی تھی، اتنا تو سیکھنا ہی چاہیے تھا۔ درِ نایاب بالآخر رو پڑتی ہے کہ میں نے تو ہر ممکن کوشش کی ہے کہ جیسے آپ چاہتے ہیں میں بالکل ویسی بن جاؤں، لیکن میں کیا کروں، میرے ماں باپ بچپن میں ہی فوت ہو گئے تھے، بس دادی نے مجھے سنبھالا ہے اور وہی میرا ایک واحد سہارا تھیں گھر میں۔ بھائی بھی پہلے تو مجھ سے بہت محبت کرتے تھے، لیکن بھابھی کے آ جانے کے بعد بھائی بالکل بدل گئے، اور بھابھی ایسی ہیں کہ انہوں نے مجھ میں کبھی بھی کانفیڈنس پیدا ہی نہیں ہونے دیا، وہ پتہ نہیں مجھ سے کیوں بے پناہ نفرت کرتی تھیں۔ زاویہ کو ہو سکتا ہے کہ درِ نایاب کی یہ سب باتیں سن کے اس پہ رحم آ جائے، کیونکہ زاویہ بالآخر ہے تو ایک نرم دل انسان، اور پھر وہ درِ نایاب کو خود سے ہی گروم کروانے کی کوشش کرے۔ درِ نایاب کی زندگی میں مشکلات تو بہت آئیں گی، لیکن بالآخر وہ زاویہ کا دل اور سسرال والوں کا دل جیتنے میں کامیاب ہو پائے گی، اور پھر اس بھابھی کا راز بھی سب کے سامنے کھل جائے گا کہ کس طرح وہ درِ نایاب کو ہمیشہ بدنام کرانے کی کوششوں میں لگی رہتی تھی۔ ڈرامے میں بہت سے کلائمیکس آئیں گے، لیکن بالآخر اس کی اینڈنگ بہت اچھی ہونے والی ہے۔ ڈرامے کی اصلی سٹوری دیکھنے کے لیے نیکسٹ ایپیسوڈز کا انتظار کیجیے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک اینڈ کمنٹ ضرور کر دیں، اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ تھینک یو۔